الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وصلى الله على آله وأصحابه وذريته أجمعين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم وصدقنا رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ. سدیم اسلامک وظائف کو سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج آپ کی خدمت میں ایک بہت خاص عمل لے کے آیا ہوں. آپ اس عمل کو کیجئے اور اس عمل کو آپ ہر حاجت کے لیے کر سکتے ہیں. اس عمل کو آپ رزق میں برکت کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اس عمل کو آپ دشمن سے چھٹکارے کے لیے بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کے اخلاص و یقین کے ساتھ کرنے کی وجہ سے اور اس کی ترتیب کے لحاظ سے اگر اس کا خیال ملحوظ خاطر رکھا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کی ہر حاجت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سنی جائے گی اور ہر قسم کی حاجت کے لیے اس کا عمل آزمودہ ہے، مجرب ہے. میرے ساتھیوں، جو بھی نئے دوست آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں تاکہ اور بھائیوں کا بھی اور لوگوں کا بھی بھلا ہوتا چلے. تو ساتھیوں، اس وظیفے کی ترتیب آپ نے اپنے پاس نوٹ کر لینی ہے. جیسی ہی آپ کو ترتیب بتائی جائے اسی کے مطابق آپ نے عمل کو کرنا ہے. تو اس عمل کے لیے سب سے پہلی بات جو ہے وہ اکثر آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نماز آپ نے بالکل نہیں چھوڑنی. نماز آپ نے لازماً پڑھنی ہے. پھر دوستو، نماز نہیں ہے تو پھر کسی عمل کا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی اطاعت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے، اپنی اطاعت کے لیے کیا ہے. تو نماز اگر نہیں ہے پھر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. تو نماز جب آپ مکمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائیں گے. ہم نے عرض اسی سے کرنا ہے اور اسی نے کرم کرنا ہے. تو میرے دوستو، اس عمل کو آپ نے کرنا ہے. یہ ایسا باکمال وظیفہ ہے جس نے کئی لوگوں کی زندگیاں بدل دی اور بہت سارے لوگ میرے جاننے والے ہیں، عزیز ہیں، قریبی ہیں، جنہوں نے یہ عمل کیا اور انہیں بہت فائدہ حاصل ہوا. تو چلتے ہیں وظیفے کی جانب. مختصر سا وظیفہ ہے. اس وظیفے کو آپ نے سوتے وقت کرنا ہے. آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جاتے ہیں یا تھوڑا سا لیٹ سوتے ہیں تو آپ نے بالکل سکون کے وقت میں اس وظیفے کو کرنا ہے. اور اس وظیفے کی تعداد آپ نے باوضو ہو کے سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے آپ نے پڑھنی ہے. اس کے بعد جو بھی صورتیں آپ پڑھ رہے ہیں وہ بغیر بسم اللہ کی بھی پڑھ لیں تو کوئی بات نہیں. تو 313 مرتبہ آپ نے اس کا تلاوت کرنی ہے سورۃ کوثر کی.
اول و آخر 11 مرتبہ آپ نے درود پڑھنا ہو، جو سا بھی ہو، چاہے آپ مختصر پڑھ لیں، چاہے درود ابراہیمی پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ البتہ ایک دفعہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو باقی آپ 313 کی گنتی سورۃ کوثر کی پوری کر لیں، اس کے بعد آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کیجئے۔ تو یہ عمل آپ نے 3 راتیں کرنا ہے، 3 راتیں لگاتار آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور اس عمل کرنے کے بعد 3 دن کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آپ نے خواہش اللہ کے بارگاہ میں پیش کی ہوگی، جو بھی حاجت آپ نے اللہ کے بارگاہ میں پیش کی ہوگی، جو بھی آپ کا معاملہ ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی آپ کے رزق کی کوئی تنگی ہے، آپ کے دشمنوں کے ساتھ آپ کی کوئی یعنی حاسدین کوئی حسد کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے پریشانی ہے، تو وہ انشاءاللہ رفع ہو جائے گی، وہ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ آپ نے جو ان کے ساتھ کرنا ہے، معاف کرنا ہے یا جو کرنا ہے، وہ آپ کا معاملہ ہے۔ سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ بہت سارے لوگوں نے کیا ہے، اور اس وظیفے کی برکت سے بہت ساری ایسی چیزیں جو ان کو میسر نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے پھر عطا کی۔ تو میرے دوستو، اس وظیفہ کو کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے فوائد کا حامل اور بہت ہی زیادہ باعث برکت ہے، اس وظیفہ کو کیجئے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی آپ تمام لوگوں کے لیے دعا گو ہوں۔ تو آخر میں تمام لوگ اکٹھے ہو کے دعا کرتے ہیں، تو کچھ لوگوں کی یعنی دعا کے لیے کہا ہے انہوں نے، تو دعا کے لیے شامل ہو جائیں تمام لوگ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا امین۔ مولا کریم، جن جن لوگوں نے دعا کے لکھے ہے، تمام کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ مولا کریم، تیرے بندے تیری بارگاہ میں عرض کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کے پھیلائے ہوئے۔ مولا کریم، تو خالی جولیوں کو بھرنے والا ہے، ہم نے بھی جولی تیری بارگاہ کے لیے ہی رکھی ہے، تیرے ہی سامنے اس کو پھیلاتے ہیں۔ مولا کریم، تو ہماری جولیوں کو بھر دے۔ مولا کریم، جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ مولا کریم، جن لوگوں کی کوئی پریشانیاں ہیں، ان پریشانیاں دور فرما۔ مولا کریم، جن لوگوں کے کوئی گھریلو مسائل ہیں، ان مسائل کو دور فرما۔ مولا کریم، جن کے رزق و کاروبار میں پریشانیاں ہیں، انہیں تنگی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے عنایت فرما۔ مولا کریم، تو کرم اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، تجھ سے تیری رحمت کا واسطہ ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔